اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے۔ میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھائی بہن ہیں جو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ اچانک یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے رہنا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں دکھائی دینے لگیں گی جن کے لیے روح پیاسی ہے، دل دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر دیکھنے والوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دکھائی دیتا ہے خدا کے فضل کا، اس کے رحم کا دروازہ۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے گا آج، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ دکھا دے گا، کچھ دے دے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہن، مجھے معلوم نہیں آپ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اگر گھر میں ہیں اور آپ کے پاس انجیل ہے تو اچھا ہو کہ آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے پاس انجیل ہے نہیں۔ غور سے سننا، دھیان سے سننا، کچھ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جن سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، اور زیادہ توکل ہو جاتا ہے خدا پر۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں روتے روتے اب ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ بہت کچھ کہہ دینے کے بعد اب وہ چپ ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں زخم نہیں ہے، چوٹ نہیں ہے، درد نہیں ہے، ہے مگر کوئی جانتا نہیں، کسی کو معلوم نہیں دل کا حال۔ آج آپ کے سامنے انجیل میں سے ایک ایسی بات پڑھ کے سناؤں گا جس کی وجہ سے آپ خدا کا شکر کر کے کہیں گے خدا کا شکر ہے، وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے کیا دل پر گزر چکی ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کیسے کیسے راستے سے آپ گزرے ہیں، اب آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے
کیا آپ اسے پکار رہے ہیں؟ اسے سنائی دیتا ہے، اسے دکھائی دیتا ہے، وہ جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے، کسی کو پرواہ ہو نہ ہو، وہ جانتا ہے، اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے آج کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اس کے پیار کا آج یقین کر لیں۔ سنیے، میں پڑھ رہا ہوں لوقا رسول کی انجیل میں سے اور اس کے 7ویں باب میں سے، اور 36 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی، خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی، خوشبو لائی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بدچلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، آئے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ کچھ باتیں اس میں غور طلب ہے، ان پر دھیان دینا چاہیے۔ سوال اٹھتا ہے ان سے، ان کو سن کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، یہ لکھا ہے، اس کے دعوت کرنے والے فریسی نے یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہا کہ یہ آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عورت کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ یہ بدچلن ہے۔ یہ اس نے اپنے جی میں کہا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، سوال کون سا ہے جس کا جواب خدا یسوع مسیح نے دیا؟ اس نے تو اپنے جی میں کہا ہے، یہ بات تو اس کے خیالوں میں ہے، تو جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اس کا جواب دے رہا خدا یسوع۔ پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے،
کہ جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہ بھی اپنے جی میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. خدا کے سوا کوئی انسان گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان گناہ گار ہے. خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہ بات اپنے جی میں کہہ رہے ہیں، دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے. تو دیکھیں دل کے خیالات کس قسم کے ہیں. ایک شخص جو فریسی ہے وہ شریعت کا حافظ ہے، اور وہ شریعت کا محافظ ہے، ایمان کا محافظ ہے. وہ اپنے جی میں کچھ کہہ رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ لوگ جو شریعت سے واقف ہیں، جانتے ہیں، خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، یہ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کون ہے خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. یہ اس نے کیسے کہہ دیا اس عورت کو؟ ایک تو یہ عورت ہے، پھر بد چلن ہے، سارا شہر اسے جانتا ہے. یہ کیسے کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے خدا کے کلام میں ان باتوں کا جواب ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے، خیالات کو کیسے پڑھ سکتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. خدا کا شکر کرنا چاہیے، وہ جانتا ہے. جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں ایک فریسی ہے، ایک گناہ گار عورت ہے. فریسی کے دل میں اس عورت کے لیے سوائے حقارت اور نفرت کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی راست بازی کو سامنے رکھ کے اس عورت کی بد چلنی کو جانچ رہا ہے. یہ بد چلن عورت ہے، بدنام عورت ہے، اور یہ سارے شہر میں اس بات کے لیے مشہور ہے کہ یہ شریعت کو جانتا ہے اور شریعت کا محافظ ہے. اسے بڑی غیرت ہے شریعت کے لیے، جو حکم موسیٰ نے دیے ہیں، جو کتاب موسیٰ نے دی ہے، جو باتیں اب تک پہنچائی گئی ہیں، یہ ان کو جانتا ہے، ان کا حافظ ہے، اس نے حفظ کی ہوئی ہیں. اور جب یہ دیکھتا کسی گناہ گار کو تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو وہ خدا یسوع مسیح سے کہہ کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا. اگر نبی ہوتا تو اس عورت کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، اپنے نزدیک نہ آنے دیتا، اس سے کبھی بات نہ کرتا، کیونکہ یہ بدکار عورت ہے. نبی کو تو پاک ہونا چاہیے. یہ اس کے دل کے خیالات ہیں. اس عورت کے دل کے خیالات کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے حالات تو معلوم ہیں، جو کچھ اس سے ہو گیا وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جو کچھ اب اس کے اندر ہو رہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. خدا کا شکر ہے وہ جانتا ہے. جس طرح اسے معلوم تھا اس فریسی کے خیالات، اس عورت کے خیالات بھی وہ پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا تردامنی پہ میری ہزاروں نگاہ پڑ گئیں. تردامنی میری گناہگاری، میری بدکاریاں، میرا دامن پلو میرا بھرا ہوا ہے گناہوں سے، میرے پلے گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تردامنی پہ میری ہزاروں نگاہ پڑ گئیں. ہر ایک دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا وہ یہ کہہ رہا ہمیں معلوم ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس نے کیا کچھ کر رکھا ہے. یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے اپنے بارے میں، بلکہ جتنا لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ اسے معلوم ہوتا ہے. لوگوں کو تو سب کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا.
انہوں نے تو ایک گناہ دیکھا ہوتا اور پکڑ لیتے ہیں، لیکن گناہگار کی زندگی میں اندر کیا حال ہے اسے تو سب نہیں جانتے، اسی کو معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تردامنی پہ میری ہزاروں نگاہ پڑ گئیں، آنسو نظر نہ آئے کسی کو بھی اشک بار کے۔ تردامنی پہ میری ہزاروں نگاہ پڑ گئیں، آنسو نظر نہ آئے کسی کو بھی اشک بار کے۔ جو رو رہا تھا اس کے آنسو کسی کو نہیں دکھائی دیتے۔ یہ عورت اندر اندر رو رہی تھی نہ جانے کب سے۔ یسوع کو چھو دیا ہے تو باہر آ گئے ہیں آنسو، نہ جانے کب سے دبے ہوئے تھے یہ آنسو، نہ جانے کب سے یہ دل میں خیال تھا کہ جس کا ذکر میں سنتی ہوں اگر اس کے قریب پہنچ گئی، کسی طرح اس کے نزدیک پہنچ گئی تو میں بچ جاؤں گی۔ اس نے سنا تھا خدا یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ بہت لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے، اور جو بات کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ بات سنی تھی کہ جہاں جاتا ہے گناہ گار اسے گھیر لیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے اسے ذلیل کرنے کے لیے، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے کہتی ہے تو گناہ گاروں کا یار ہے، ایسا لکھا ہے، گناہ گاروں کا یار۔ اور میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے گناہ گار کا بھی کوئی یار ہے، ورنہ میرا کوئی مددگار نہ تھا، میں کہاں جاتا؟ گناہ گاروں کا یار ہے، اور وہ جانتا ہے گناہ گاروں کو، اور ان گناہ گاروں کو جانتا ہے جو رو رہے ہیں، اندر اندر رو رہے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، بدل جانا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں؟ سماج جینے دے گی؟ پتھر وہ مارتے ہیں گناہ گار کے جن پر چٹانیں پھینکی جانی چاہیے۔ عجیب بات ہے، گناہ گار کو مارتا ہے، آپس میں ہی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ گناہ گار کو تو گناہ گار پر ترس آنا چاہیے کہ یہ بھی میری طرح گر گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسی انسانی فطرت نہیں ہے، انسان نہیں ایسا کرتا، یہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ خدا کے سوا کوئی گناہ گار کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس فریسی کو جو شریعت کا حافظ اور شریعت کا محافظ ہے، دو باتیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک تو اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ گناہ گار ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب خدا کے فضل سے محروم ہیں۔ ان کو دیا چاہیے خدا کی، ورنہ دب دب کے مرتے چلے جائیں گے گناہ کے بوجھ میں۔ اس فریسی کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ بھی گناہ گار ہے۔ یہ دکھائی دے رہی عورت کہ یہ گناہ گار ہے، یہ بد چلن ہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ نزدیک آئے، جو اسے چھوئے گا وہ بھی گیا۔ اسے نظر نہیں آ رہا اپنا گناہ، اور اسے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس گناہ گار عورت کے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے آنسو نظر نہیں آ رہے اس کے، اسے اس کی آہیں سنائی نہیں دے رہی، اور اس کو وہ امید نظر نہیں آ رہی جو خداوند کا کلام سن کر اس عورت کے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ نہ آنسو نظر آ رہے ہیں، نہ آہیں سنائی دے رہی ہیں، اور نہ وہ امید نظر آ رہی، وہ آشا نظر آ رہی ہے جو اس عورت کے دل میں ہے۔ خداوند نے دیکھ لیا، خداوند نے پہچان لیا، اس لیے اس عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ کیا ایمان؟ کیا ایمان لائی ہے وہ؟ لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا، سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام پھیل رہا تھا،
لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور جو کچھ باتیں اس نے کہی تھی وہ ان کو سناتے تھے. سنتے سنتے کہیں سے اس کے کان تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. جن کے گناہ معاف کرتا ہے ان کی زندگی میں سے گناہ دور کر دیتا ہے. ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. ورنہ راست باز کسی کو جینے نہیں دیں گے. جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں اور ان کی آنکھیں ان کی ناراستی کو دیکھ نہیں سکتی, وہ نہیں جینے دیں گے کسی کو. مبارک ہے وہ آدمی جسے اپنی زندگی کی کمزوری نظر آ جائے, جسے اپنی زندگی کے گناہ نظر آ جائیں. وہ روتا ہے, رلاتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر کے روتا ہے جیسے یہ رو رہی ہے. یہ اسے دکھائی نہیں دے رہا کہ اس عورت کے دل میں سننے سے یہ ایمان پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے حقیر نہیں جانے گا, سب مجھے تچھ جانتے ہیں. لیکن کسی کو معلوم نہیں, کچھ معلوم نہیں کہ میرے اندر ایک بھوک ہے, میں بدلنا چاہتی ہوں, میں چھوڑنا چاہتی ہوں زندگی کو. میں بھی اپنی زندگی میں خوشی کے دن دیکھنا چاہتی ہوں. میں بھی چاہتی ہوں مجھے سلامتی کا راستہ مل جائے. یہ اسے دکھائی نہیں دے رہا, خداوند کو دکھائی دے رہا ہے. اس لیے اس سے کہا, دیکھو کیسی پیاری بات ہے. اس سے کہا, اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور پھر اس عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے, سلامت چلی جا. تو بچ گئی, تو بچ گئی. نہ جانے کب سے رو رہی تھی تو, کسی کو معلوم نہیں تھا. آج بھی نہ جانے کتنی بہنیں کتنے بھائی ہیں اندر اندر رو رہے ہیں, تھک گئے ہیں تانے سن سن کر. اب اس قدر ذلیل ہو چکے ہیں کہ اس زہر کا اثر ہی کچھ نہیں ہوتا. انہیں معلوم ہی نہیں رہا کہ وہ زندہ ہیں, بھول گئے. زندگی میں اور موت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. چلتی پھرتی لاشیں ہیں, اپنا جنازہ اٹھائے پھر رہے ہیں. خدا کا شکر ہو, خدا یسوع مسیح کے لیے خدا کا شکر ہو. میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں جو جانتا ہے, آپ کو جانتا ہے. آپ کی دنیا, آپ کے خیالات کی دنیا اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اور وہ کبھی بھی کسی گناہگار کو یہ کہہ کر نہیں دھدکارتا کہ اب تو اس لائق نہیں رہی, اب تو اس لائق نہیں رہا. ایسا کبھی نہیں ہوا. خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے, کوئی میرے پاس آئے تو میں ہرگز اسے نکال نہیں دوں گا. وہ تو اس سے یہ سمجھ کر بات کر رہے تھے کہ ایک استاد ہے, ایک استاد ہے, اچھی باتیں بتاتا ہے. اور اتنی بھی عزت نہیں کی جتنی استاد کی ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ استاد ایک گناہگار عورت کو اپنے پاس آنے دے رہا ہے. جس طرح اس عورت سے گناہگار سے نفرت ہے, اسی طرح گناہگاروں کو بچانے والے سے بھی نفرت پیدا ہو گئی. لیکن خدا کا شکر ہو پیارے بھائی پیاری بہن, وہ جانتا ہے, آپ کے دل کے خیالات جانتا ہے, دل کی بھوک اور پیاس کو جانتا ہے. اور آپ مبارک ہیں جو اس کے پیار کی آواز سن رہے ہیں. آپ مبارک ہیں پیارے بھائی پیاری بہن, آپ مبارک ہیں. آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں اور آپ نے یہ سنا خداوند آپ کو جانتا ہے, خداوند یسوع آپ کو جانتا ہے.
اس عورت کے بارے میں سب کو بہت کچھ معلوم تھا. ایک بات تھی جو کسی کو نہیں معلوم تھی کہ اب اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا کلام سننے کی وجہ سے اس کے اندر کس قسم کا ایمان، کیسا وشواس پیدا ہو گیا ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. خداوند یسوع مسیح نے دیکھا آج بھی دنیا میں بہت لوگ ہیں جو اندر اندر خداوند یسوع مسیح کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ میں اسے جان سکتی، مجھے اس کی ضرورت ہے. ایسے بھائی ہیں، بہت ہیں، بے شمار ہیں، ساری دنیا میں ہیں. نہ جانے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، نہ جانے آپ کہاں سن رہی ہیں پیاری بہن. وہ آپ کے دل کے اندر کی باتیں جانتا ہے. آپ کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوتا ہے، کوئی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ کاش کہ کوئی میری بھی آواز سنتا، میں اس زندگی میں ایسے نہیں جینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق ہو، میری زندگی جو برباد ہو رہی ہے یہ بچ جائے. خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، بچ تو گئی، اب تیرا راستہ بدل جانا چاہیے. ایک وہ راستہ جس پر چلتے چلتے تجھے محسوس ہوا کہ گناہ نے تیرا سارا کچھ لوٹ لیا، تجھے ننگا کر کے چھوڑ دیا، سب تجھ پر ہنستے ہیں، تو روتی ہے. اب ایک اور راستہ تیرے لیے ہے، وہ سلامتی کا راہ ہے، وہ راستہ میں ہوں. خدا یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تجھے سچائی کا پتہ چل گیا، اب تجھے راستے کا پتہ چل گیا ہے. اب میں تجھے ایسی زندگی دے رہا ہوں جس پر تو چل سکے گی. یہ دعوت عام ہے، سب کے لیے ہے. یہ خدا کے پیار کی آواز سنائی جا رہی ہے اور سنائی جاتی رہے گی. خدا کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سن رہے ہیں اور اس پر ایمان لا رہے ہیں. پیارے بھائی، ہائے میری پیاری بہن، اس عورت سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے، مبارک ہے وہ جو اس پر ایمان لا کر اس کے قدموں سے چپٹ جاتے ہیں. ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، زندگی نئی ہو جاتی ہے. یہ خوشی کی خبر آپ کے لیے ہے.